بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ حضرات گرامی قدر، آج 7 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن وفادار مصطفیٰ جانثار مصطفیٰ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جو کہ حضرت ابو طالب کے چاچا کی بیٹی تھی، اور آپ کے والد محترم ان کا نام تھا اسد، اور اسد کے اور حضرت ابو طالب کے جد اعلیٰ جو تھے وہ حضرت ہاشم تھے۔ گویا کہ حضرت ابو طالب بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے۔ گویا کہ یوں سمجھے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت عبد المطلب کی بہو بننے کا آپ کو احساس ملا، اور سردار قریش حضرت ہاشم آپ کے خاندان سے تھی آپ، اور حضرت سیدنا ابو طالب آپ کی اہلیہ ہے محترمہ بننے کا اعزاز بھی آپ کو ملا، اور حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا جو امیر المؤمنین امام المتقین ہے، آپ کی والدہ محترمہ بننے کا شرف بھی آپ ہی کو ملا، اور حضرت سیدہ طیبہ وارث جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی خوش دامنہ بننے کا اعزاز بھی آپ کو ملا، یعنی آپ کی ساس صاحبہ۔ اسی طرح حضرت حسنین کریمین وارث جنت جناب سیدنا امام حسن اور جناب سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہا دونوں شہزادوں کی دادی بننے کا اعزاز بھی آپ ہی کو ملا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ ہاشمی خاندان کی ایک مکرم اور محترم عورتوں میں شمار تھا آپ کا۔ حضرت عبد المطلب کے سوتیلے بھائی تھے یہ حضرت اسد، ان کے والد کا نام بھی ہاشم تھا اور ان کے والد کا نام بھی ہاشم تھا، لیکن والدہ علیحدہ علیحدہ تھی، اور آپ شروع ہی سے ہی آپ کے کردار، آپ کے اخلاق اور آپ کی زبان اور طرز انداز اور طرز گفتگو یہ بے مثال تھی حضرت فاطمہ بنت اسد کی۔ اور ایسا بھی ہوا کہ آپ کا نکاح مبارک حضرت ابو طالب سے ہوا، اور پھر نکاح کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو 4 فرزند عطا فرمائے۔ پہلا جو فرزند تھا اس کا نام طالب تھا، اور اسی وجہ سے ابو طالب کہا گیا، یعنی طالب کا باپ۔ اور دوسرے فرزند کا نام حضرت سیدنا عقیل علیہ السلام، تیسرے فرزند کا نام حضرت جعفر علیہ السلام، اور چوتھے کا نام جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ گویا کہ یہ 4 شہزادے حضرت ابو طالب اور بطن حضرت فاطمہ بنت اسد سے ہوئے، اور ان کے اندر 2 بہنیں بھی تھیں، ایک کا نام حضرت امہ ہانی جن کے گھر سے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا تھا، اور ایک کا نام حضرت سیدہ جمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ دونوں شہزادیاں حضرت فاطمہ بنت اسد سے ہیں، اور ہاشمی جو اولاد کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت ہاشم، اور ہاشم کے بعد آپ کی جو اولاد یعنی خاص الخاص حضرت فاطمہ بنت اسد سے شروع ہوا تھا۔ اور اسلام پر جن عورتوں نے احسان کیے اور جن کا بہت بڑا ایک نام ہے کہ اسلام پھیلانے میں، اسلام کی خدمت کرنے میں، ان میں سے پہلا جو نام ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے، اور دوسرا جو نام ہے وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور پھر ان دونوں عورتوں نے دین رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے، دین محمدی کے لیے ہجرت فرمائی، یعنی یہ مکے کو چھوڑ کر مدینہ الرسول گئی،
حضرت فاطمہ بنت اسد بھی اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی. اور آپ ہمیشہ جب بھی کسی سے گفتگو کرتی آپ اس کو متاثر کرتی، اس کے دل کے اندر آپ کا لہجہ اور لب و لباب اتر جاتا. اور حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو پتہ چلا کہ میری چاچی کا وصال ہو گیا، آپ تشریف لائے تو آپ نے ان کے سرہانے کھڑے کر دعا مانگی کہ اللہ میری چاچی کو بخش دینا. عبرانی شریف ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد بچپن سے لے کے جوانی تک آقا علیہ السلام کی خدمت پر آپ مامور رہی، اور ہجرت رسول کے بعد 2 سال بعد حضرت علی پاک کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوا. اور جب فاطمہ الزہرا بہو بن کر حضرت علی پاک کے ساتھ فاطمہ بنت اسد کے گھر میں تشریف لائیں تو اس گھر میں 2 فاطمہ جمع ہوگی. ایک فاطمہ کا نام حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد اور ایک فاطمہ کا نام حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ اس گھر میں 2 فاطمہ اکٹھی ہو گئی تھی. اور حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد آپ نے آخری وقت یہ کہا، اے فاطمہ میرے بیٹے محمد کا خیال رکھنا. اور آپ اس قدر حضور سے محبت کرتی کہ جب تک حضور تشریف نہ لاتے آپ نہ کھانا کھاتی اور نہ آپ سوتی. اور ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بارگاہ نبوت میں حاضر تھے، حضور اکرم کی خدمت میں حاضر تھے. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ علی یہ چادر لے جاؤ اور فواتم کے اندر تقسیم کر دو. فواتم جمع ہے فاطمہ کا، فاطمہ واحد اور جمع 2 سے زیادہ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس چادر کو لے کر آ گئے. اور جب آپ گھر پہنچے تو آپ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا اور پیچھے دیکھا تو آپ کو 4 فاطمہ نظر آئیں. ایک حضرت پہلی فاطمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، کیونکہ آپ نے چادر کو تقسیم کرنا تھا. اب سوچ میں پڑ گئے کہ یہ چادر کس فاطمہ کو دوں، اور حضور نے تو فرمایا تھا فواتم سب کے اندر تقسیم کر دوں. اور یہاں تو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 ہے. پہلی فاطمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد تھی اور دوسری فاطمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور تیسری فاطمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی فاطمہ حضرت فاطمہ بنت شیبہ جو حضرت سیدنا عقیل علیہ السلام کی گھر والی تھی، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بھابی جان تھی. تو حضرت علی پاک نے اس چادر کے 4 ٹکڑے کیے اور کرنے کے بعد چاروں کے اندر آپ نے تقسیم فرما دیا. جب ان خاتونوں نے ٹکڑے لیے اور کہا کہ ایسا کیوں، تو کہا کہ اس میں میری مرضی شامل نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کی مرضی شامل ہے. حضور نے فرمایا اب ان 4 فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ان ٹکڑوں کو اپنے سینے سے لگا دیا اور کہا کہ یہی ہماری بخشش کا ایک سامان ہوگا. تو نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہجرت رسول کے 4تھے سال حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کا وصال ہو گیا تھا. اور حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 7واں روزہ تھا غالباً، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا کہ اللہ میری ماں پر رحم فرمانا، کیونکہ میری ماں وہ ماں ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتی تھی، پیاسوں کو پانی پلاتی تھی، ننگوں کو کپڑے دیتی تھی، حاجت مند کی حاجت پوری کرتی تھی، اور ہمیشہ خود سردیوں کی راتوں میں گزارتی اور گرم چادریں ہمیں پیش کرتی تھی. اللہ میری ماں پر رحم فرمانا. نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی، آپ نے غسل کا حکم دیا. آپ کو 3 مرتبہ غسل دیا گیا اور خود پانی ڈالتے رہے کافور ملا کر. اور غسل مبارک کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد کو اپنی قمیض اتاری اور اپنی چاچی کو عنایت کر دی کہ اس قمیض مبارک کا ہی ان کا کفن و دفن ہوگا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی کو بلایا، حبشی کو بلایا، فرمایا کہ میری ماں کے لیے قبر تیار کیجیے.
ان کی قبر تیار کی گئی اور حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف کے اندر اترے اور آپ لیٹے اور یوں قبر کی دیواروں کو ہاتھ لگاتے رہے، اے قبر خیال رکھنا میری ماں فاطمہ آ رہی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ کی جو تکبیریں کہی ہے، 4 تکبیریں نہیں بلکہ 70 مرتبہ تکبیریں کی۔ حضور کو اپنی ماں سے پیاری بہت تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے جب ان کو قبر شریف میں اتارا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عباس، آقا علیہ السلام نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لوگوں میری ماں کی قبر کے اوپر 70,000 فرشتے آج دعا کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ شان تھی حضرت فاطمہ بنت اسد کی۔ اور آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں، تاریخ کے اندر 5 شخصیات ایسی تھی جن کی قبروں میں آقا علیہ السلام خود اترے۔ پہلی شخصیات حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کے وصال کے بعد جب ان کی لاحت تیار کی گئی، حضور خود اس قبر کے اندر لیٹے۔ اور دوسری حضرت عبداللہ مربی، اور تیسری شخصیت حضرت ام رومان جو حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر کی ماں تھی، ان کی قبر میں بھی حضور خود لیٹے اور اترے۔ اور چوتھی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، ان کی قبر مبارک میں بھی آقا علیہ السلام خود لیٹے۔ اور 5ویں شخصیات حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کا ایک معصوم بچہ تھا جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا، ان کے لیے بھی میرے آقا علیہ السلام قبر کے اندر لیٹے۔ گویا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد آقا علیہ السلام کی چاچی نہیں تھی بلکہ ماں تھی۔ حضور علیہ السلام سے وہ بہت پیار کرتی تھی اور آقا ان سے پیار کرتے تھے، اور یہ پیار کی بہت بڑی نشانی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے تن سے، اپنے وجود سے کرتا مبارک اتارا، اور اتارنے کے بعد کہا کہ لوگوں یہ مصطفیٰ کے جسم سے لگا ہوا جو کرتا ہے یہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا اسے کفن بنایا جائے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ روٹی بنا رہی تھی، حضور تشریف لائے، آپ نے یوں پیڑا اٹھا کر روٹی بنائی اور تندور کے اندر لگا دی، تمام روٹیاں پک گئیں، لیکن جس روٹی کو حضور کا ہاتھ لگا وہ نہ پکی۔ اور حضرت فاطمہ نے جب حضور سے پوچھا آقا یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس آٹے کو مصطفیٰ کے ہاتھ لگے، جس آٹے کو مصطفیٰ کے ہاتھ لگ جائے اس کے قریب، یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ بھی قریب نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔